आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वक्फ जायदादों की। यूं तो आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद में मौजूद वक्फ की जायदादों पर नाजायज़ काबिज़ीन कब्ज़ा किए बैठे हैं और डेरे जमाते हुए उन पर घरों की तामीर भी अमल में ला चुके हैं। ऐसे में सैयद बंदगी बादशाह खादरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह पुलिस स्टेशनों में मुजरिमों की तस्वीर को आवेज़ा किया जाता है, उसी तरह मसाजिद में ऐसे गैर क़ानूनी वक्फ इमलाक पर बैठे गुंडों को की तस्वीर को मसाजिद में लगाया जाए, ताकि आने जाने वालों को ये पता चले कि ये लोग अल्लाह की ज़मीनों पर काबिज़ हैं। अब उन्होंने इस बारे में और क्या कहा, आइए देखते हैं। रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को वक्फ जायदादों पर कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर किसी को है भी तो वो किसी ना किसी वक्फ की जायदाद पर काबिज़ ज़रूर है। ऐसे कई बाअसर लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। यहाँ हमारी दीनी व मजहबी जिम्मेदारी है कि वक्फ की ज़मीनों पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ों से उसे पाक करें, क्योंकि वो वक्फ का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है और हम सिर्फ इसके निगरान हैं। मौलाना अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह खादरी सज्जादा नशीन और रुकते तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने वक्फ के इमलाक की हिफाजत पर जोर देते हुए बताया कि आजकल हिंदुस्तानी आम मुसलमान मसाइल से हद दर्जे दो चार हैं। उनके बुनियादी मसाइल ही उन्हें हमा वक्त मसरूफ़ रखते हैं। इन हालात में औक़ाफ़ और औक़ाफ़ी जायदादों के गैर क़ानूनी कब्ज़ों को वागुज़ार कराने में वो कोई अहम किरदार अदा करने से क़ासिर हैं। हिंदुस्तान के पॉलिसी साज इदारों ने भी मुसलमानों के ताल्लुक़ से यही मनसूबाबंदी की है कि उन्हें जानो माल, इज़्ज़त व आबरू के मसाइल में इस कदर उलझा कर रखा जाए कि मज़ीद मसाइल से ना उनकी दिलचस्पी हो और ना उन्हें ये मौका ही हासिल हो कि वो इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कर सकें। नीज़ माशी और तालीमी मैदान में भी वो इस कदर पस्त रहें कि उन्हें उभरने का मौका ना हासिल हो। फिर वक्तन फ़वक्तन रास्त या बिलवास्त मुनज़्ज़म व मनसूबाबंद ऐसी कोशिशें अंजाम दी जाएं जिसके नतीजे में उनकी कमर ही टूट जाए। यही वजह है कि देश में इस्लाम व मुसलमानों से नफ़रत की फ़ज़ा आम करने के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें, तहरीकें, जमातें और गिरोहों को ये मौका फ़राहम किया गया कि वो उन्हें उलझाए रखें। मुसलमानों को कभी सुकून में ना रखा जाए ताकि वो मुल्क व मिल्लत की तामीर व तरक्की का सोचने से क़ासिर रहें। इस सब के बावजूद मुसलमान जिए जा रहे हैं। अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मुसलमानों की कोई भी चीज़ हो, उसे चौराहे पर पड़ा हुआ सामान तस्वुर किया जाता है। जिसकी मर्ज़ी हो वो ले जाए, जिस तरह चाहे सलूक करे, कोई उसे कहने, सुनने और देखने वाला नहीं होता और ना इसके बारे में कोई सुनवाई होती है। यही हालत हैदराबाद में वक्फ जायदादों की है। इन जायदादों के काबिज़ीन में सभी तबके के लोग शामिल हैं। जहाँ मुस्लिम क़ायदीन की मुजरिमाना गफलत शामिल है, वहीं मुतवल्लियों और वक्फ जायदादों की निगरानी करने वाले कुछ बदनीयती भी काबिज़ीन की हौसला अफजाई करते हैं। इब्तिदा ही से वक्फ जायदादों के ताल्लुक़ से मुस्लिम माशरा, मुस्लिम सियासतदान, हुकूमत के उज़रा और अफसरान का रवैया मौनिदाना रहा है। मौलाना सैयद बादशाह खादरी ने मज़ीद कहा कि वो वक्फ जायदादों से सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा हो, इसके लिए अब हम सब मुसलमानों को एक हो जाने की ज़रूरत है ताकि औक़ाफ़ी अराज़ियात पर मौजूद काबिज़ीन को हटाया जा सके। वक्फ इमलाक पर गैर क़ानूनी कब्ज़े हैदराबादी मुसलमानों की तारीख़ का एक सियाह बाब हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वक्फ मनखूला और गैर मनखूला जायदाद को अपनी मिल्कियत से निकालकर आम हालात में अल्लाह की मिल्कियत में बंदों के लिए डाल देने का नाम है और अल्लाह की मिल्कियत में खुर्द बुर्द करने का हक़ ना तो हुकूमत को है, ना वक्फ बोर्ड और ना ही मुतवल्ली को। इसलिए इन जायदादों की हिफाजत की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। इस मौके पर मौलाना ने ऐसी तरकीब बताई जो लाजवाब कही जा सकती है। अगर उनकी इस तजवीज़ पर अमल किया गया तो ऐन मुमकिन है वक्फ इमलाक पर जो काबिज़ीन हैं वो रोज़ाना शर्म से पानी पानी हो जाएं और वक्फ की ज़मीन को औक़ाफ़ के हवाले कर दें। बंदगी साहब ने बड़े मुतफ़क्किराना अंदाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस मामले पर काम हो और काबिज़ीन को आईना दिखाया जाए ताकि मस्जिदों में खुद को देखकर वो ख़ार हों
ان کا کہنا ہے کہ جس طرح پولیس اسٹیشن میں چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں، غنڈوں کی تصاویر ایک بورڈ پر آویزاں کی جاتی ہیں، اسی طرز پر شہر کی مسجدوں، درگاہوں میں ایک بورڈ آویزاں کیا جائے جس پر وقف جائیدادوں پر جو قابض ہیں ان کی تصاویر لگا کر ان کے ناموں کو جلی حرفوں میں لکھا جانا چاہیے، تاکہ ایسے حضرات روزانہ شرمندہ ہوتے رہیں۔ اور ایسا کرنے سے عین ممکن ہے کہ ذلیل و خوار ہونے سے بچنے کے لیے یہ لوگ اللہ کی جائیدادوں کو واپس کر دیں۔ ایسا ممکن ہے۔ مزید برآں وقف بورڈ میں ملت کا درد رکھنے والوں کو شامل کیا جائے۔ اگر حکومت سب سے بڑے غاصب اور قابض کو وقف جائیداد کے تحفظ کے لیے متعین کرتی ہے تو ایسے لوگوں سے تحفظ کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر تو مطلب صاف یہی ہوگا کہ اب دودھ کی حفاظت بلی کرے گی۔ میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا کی جانب سے دی گئی تجویز کو ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے محلے کی مسجد میں ایسے حضرات کی تصویروں کو آویزاں کروں گا جو وقف کی امداد پر قابض ہیں۔ آپ بھی یہ ارادہ کر لیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں کسی کے پاس نوکری مانگنے، حکومت کی جانب سے دی جانے والی فیس باز ادائیگی یا پھر کوئی امداد مانگنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ کالج و اسکولز یا پھر یونیورسٹی ہماری ہوگی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی معاشی پسماندگی ایک طرح سے ختم ہو جائے گی۔ مولانا کی باتوں پر دھیان دیں اور ذمہ دار مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد اسد اللہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت سروے کمیشن وقف اہم عہدہ بھی دیا گیا، سی او وقف بورڈ ہیں، وہ ایک ایڈیشنل کلیکٹر رینک آفیسر ہیں، ریونیو پہ کمانڈ ہے۔ ان سے امید ہے کہ سبجیکٹ پہ ان کو گرپ ہے۔ یہ جو بھی اس قسم کے شرارتیں اوقافی جائیدادوں کو تباہ کرنے کے جو ہوتے ہیں، عملہ سے ہو یا وکلا سے ہو یا خزدن جو ہار جاتے ہیں، اس چیزوں کو وہ برابر کانگوشی کر سکتے، پکڑ سکتے، اور انہوں نے اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور کافی جو خرابیاں دے گی، اکثر نو سے اس میں خرابی اور تباہی ہوتی گئی، اور جو ایک ہی لمحے میں نہیں سنبھل سکتی، اٹ ریکوائر ٹائم۔ اور جو ہے الحمدللہ مجھے امید ہے موجودہ چیئرمین عظمت اللہ صاحب سے بھی، وہ بھی جو ہے کافی وقف بورڈ کی آمدنی ٹینڈرز کے بھی کافی ہائر اس میں دیے گئے درگاہ کے، اور آمدنی کافی بڑھائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کرایہ دار ہے ان میں اللہ اخلاص پیدا کرے۔ اللہ کی جائیدادوں کے ہے بھئی، یہ پراپرٹی جو ہے وقف کی گئی بھی ہے، اور اس کے ہر پراپرٹی کا ایک زمرہ ہوتا ہے، ایک منشا ہوتا ہے، وقف کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے گھر مسجد کے لیے استعمال ہوگی، یہ درگاہ کے لیے ہوگی، یہ لنگر کے لیے ہوگی، یہ امام باڑے کی ہے، یہ عاشور خانے کی ہے، یہ چھلے کی ہے، تو ہر اس کا ایک آبجیکٹ آف وقف ہے۔ یہ کرایہ کم دینا اللہ کی جائیداد کے اس میں رہ کے، تو اس آبجیکٹ آف وقف کو امپلیمنٹ ہونے سے حاصل رکھنے کے یہ ذمہ دار ہوں گے جو کرایہ دار ہیں۔ اور یہ دوسرے سب ٹیننٹس کو جو کہتے ہیں پگڑیاں لیتے ہیں، یہ آپ کے گھر کی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ جو ہے وقف کی پراپرٹی ہے۔ اس کے اوپر جو بھی آپ کے این آر ڈی ہوگا، ڈپازٹ ہوگا، صرف وقف بورڈ حاصل کر اس زمرے کے، اس ادارے کی تعمیر اور اس ادارے کو کے ایکسپینشن کے لیے خرچ کر سکتا ہے اسی آبجیکٹ پہ۔ یہ دوسرے لوگوں کو لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور بہت ہی رخت انگیز دعا ہوئی، اتنی بڑی بزرگ شخصیت ہمارے درمیان ہے، اور ہم کو یقین ہے کہ اللہ اس وکلا کو اور جو بھی اس کے اندر خزدن اگر لینڈ گریبنگ جو کر رہے ہیں ان کو اللہ صراط المستقیم پہ چلائے۔ دعا کرنا، کوشش کرنا، حتی الممکن کوشش کرنا، اور یہ صرف ممبر، عہدیدار ان کی ذمہ داری نہیں ہے بھائی۔ آپ کے اپنی جائیداد کے لیے، پڑوسی کے حقوق کے لیے کیسا جاتے، اللہ کے گھر کی پراپرٹی کے لیے اس میں اخلاص کے ساتھ والنٹری طور پر ایک وہ تنظیم ہونا چاہیے۔ اور یہ خود لوگ جو ہے جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے علم میں لائیے، عہدیداروں کے علم میں لائیے، اور مسجدوں میں دعا کریے، ان کی فوٹویں لگائیے جو چوری کر کے لینڈ گریبنگ کرتے ہیں۔ بینک والا جو ہے وہ اس میں دے دیتا ہے ڈیفالٹر کی لسٹ، ویسی ان کی ڈیفالٹر کی لسٹ مسجد میں لگائیے، لا کے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے اپیل لکھی، تو یہ جائیدادیں واپس کریں گے یہ لوگ۔ یہ وقف جو ہے ایکچولی کسی کی لوٹی ہوئی زمین نہیں ہے، یہ بڑی کثرت سے کمائی بھی عقل و حلال سے جو ہے، وقف حرام چیز کو وقف نہیں کیا جاتا۔ یہ کثرت سے، محنتوں سے، فراست سے، جفاکشی سے جو ہے کمائی ہوئی پراپرٹی انفرادی افراد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے اس کے نام سے جو ہے یہ نظر عطیات وغیرہ دی ہے کہ تاکہ جو ہے انسانیت کی خدمت ہو جائے۔
تو یہ امانت انسانیت کی امانت ہے. بیمنیز کے گورنرز 16 پیڑھی گورنرز ہے. قلی قطب شاہی، احمد شاہی، فیروز شاہی، نظام شاہی. اس کے بعد پھر جو ہے یہاں پر جو ہے قلی قطب شاہ. تو یہاں پر ہمارے پاس حیدرآباد دکن کی بات بول رہا ہوں، گولکنڈہ فورٹ کے قلی قطب شاہ مشہور ہے. پھر اس کے بعد تانے شاہی آئی، اس کے بعد پھر عالمگیری آئی، اس کے بعد گورنر جنرل جو یہاں کے فرسٹ نظام جو بنے تھے عالمگیر کے تھرو بنے تھے وہ پھر آصف جاہی ہے 7 پیڑھی. ایسا ٹوٹل کنٹریبیوٹ کرے تھے 120 پیڑھی کی محنتوں کی، عزت کی، امانت کی، غیرت کی، خودداری کے جو ہے یہ امانتیں ہیں. اس کو جو ہے تحفظ کرنا لازم ہے. کسی کا حق نہیں بنتا. انسانیت کا حق ہے یہ، اور مسلمانوں کا حق ہے یہ کہ غریبوں، مسلمانوں کی بیواؤں کی، یتیموں کی، یتیموں کا حق نہیں ماننا چاہیے. اس کی تحفظ چاروں اطراف سے ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کر رہے ہیں، کس حساب سے پاس کر رہے ہیں؟ برٹش لا سے یہ تنازع اٹھے. 1950 ایکٹ، 1954 ایکٹ، 1923 ایکٹ، 1924 ایکٹ، تمام ایکٹ جو ہے پوری قوانین جوڈیشری، پوری ورلڈ کی جوڈیشری اس کو فیور کری ہے. یہ یتیموں کی، یتیموں کی مار کے کیا حکومت کرتے؟ اوقافی امور میں ہر چیز سہل ہو، اور آپ کے وکلا کو جو عدالت میں جو ہے مس ریپرزنٹیشن، آمدن خزدن جو کیسز ہار رہے ہیں ان کو جو ہے تو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ان کو صراط المستقیم پہ چلائے، اور اوقاف کے عملے کو صراط المستقیم پہ چلائے.